الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ آخری بحث اس میں تھی کہ انگور کے اندر ہی انگور کا رس ہو تو کیا اس کے ابال سے حرام یا نجس ہوگا یا نہیں۔ یا نجس کا لفظ استعمال کیا ہم نے کیونکہ نجس میں اختلافات تھے، اس لیے ہم یا نجس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اصل تو حرمت بحث کیا آیا، انگور کا وہ رس جو انگور کے اندر ہے اس میں اگر ابال آ جائے، شیر خورما بناتے وقت یا پانی میں ابالتے وقت مثلا سیویوں میں ڈالتے، وہی شیر خورما اسی کا نام ہے، ہمارا شیر خورما عید کو جو بناتے وہ اسی کا نام ہے۔ تو البتہ وہ کشمش ہوتی ہے، لیکن اصل انگور کی بات کر رہے ہیں، کشمش میں ایک الگ سے بات ہے، کشمش کی بحث ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گی، پہلے انگور کی بحث کر رہے ہیں۔ ابھی اسی کشمش اور انگور کے عرفاً دو الگ الگ عنوان ہیں اصل میں، اس لیے جو ہے الگ الگ بحث آئے گی۔ ہاں اسی لیے جو اس کے اندر ایک عنوان الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ انگور میں اگر ابال کے نتیجے کے اندر انگور کو نچوڑا نہیں گیا ہے، انگور کے اندر ہی پانی ہے، اس کے اندر خود بخود پانی ابالنے سے وہ ایک دم اس کے اندر سے جوش پیدا ہو گیا، انگور کے اندر ہی پھٹے بغیر اندر ہی جو ہے وہ جوش کھا گیا ہے، تو کیا وہ انگور کا رس ابال آ جانے سے نجس ہوگا، حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ عرف ممکن ہے اس بات کو مد نظر رکھے کہ انگور کے رس میں چاہے وہ نکال دیا جائے، انگور کے اندر ہو، ممکن ہے دونوں ایک ہی شمار ہو، لیکن اس کے باوجود انگور کے رس میں جو اس انگور کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس انگور میں ابال آ جائے تو اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے پاک ہونے کا حکم لگائیں گے، حرام ہونے کا حکم ہمارے لیے کوئی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہے۔ حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی اس کی وہ عنوان ہی الگ ہے۔ ابھی آج کل ڈاکٹر بھی حضرات بھی کہتے ہیں کہ انگور کو نکال کے کھائیں، انگور کا جوس پیے تو اس سے شوگر بڑھتی ہے، لیکن انگور کو ایسے ہی کھائیں تو شوگر نہیں بڑھتی ہے، دونوں فرق ہے، یعنی ایک اثرات کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور جو ہے عنوان کے اعتبار، انگور کا جوس الگ چیز ہے، انگور خود الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے، اس لیے جو ہے دو الگ الگ عنوانات کو ایک عنوان کو دوسرے عنوان پر تطبیق نہیں کیا، یہی تو قیاس ہو جائے گا پھر کہتے ہیں۔ مشہور تو یہ ہے کہ اگر انگور میں خود بخود ابال آ جائے یا آگ کے ذریعے سے، حرام تو ہوگا لیکن نجس نہیں ہوگا۔ نجس ہونے پر یہ ہے فتویٰ مشہور نہیں ہے، مشہور یہی ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، حرام اصل نجس حرام ایک ہی بات ہے بھی فی الحال تو۔ دوسری بحث یہ کشمش اور خورما، اس میں دیکھا ہوگا کہ اپنے رس نہیں ہوتا، ایک دم جمع ہوا ہوتا ہے، کشمش بھی جمع ہوتا ہے اور خورما بھی جمع ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا جو ہے نرم نرم ہوتا ہے لیکن رس نہیں ہوتا اس میں۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے اندر پانی ملا کر خورما میں بھی کشمش کے اندر پانی ملا کے اس کو ابالتا ہے، اور اس کو ابالنے کے بعد اس طرح ابالتا ہے کہ خورمے اور کشمش کی مٹھاس پانی میں آ جاتی ہے، تو اس ابال کے بعد کیا اس کو بھی حرام مانا جائے گا کہ نہیں، یہ دوسرا عنوان ہے۔ اس لیے انگور کی الگ بحث کی ہے
اور کشمش کے الگ بحث کی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو اصطلاح میں نبیذ کہا جاتا ہے. آیا نبیذ کشمش، یہ نبیذ خورما کیا وہ حرام بن جایا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نجاست تو ظاہر مطلب علماء یہ ہے کہ اتفاق ہے، اجماع ہے نجاست نہ ہونے پر کشمش و انگور کے ابال میں، نہیں کشمش و خرما کے ابال میں. اس تفصیل کے باطل ہونے کے بعد کہ جو ابن حمزہ نے کتاب وسیلہ میں ذکر کی تھی، جس کو شیخ الشریعہ نے بھی تفصیل کو اختیار کیا تھا، جس میں اگر خود بخود ابال آ جائے تو نجس ہے، اور خود بخود ابال نہ آئے بلکہ آگ کے ذریعے سے ابال آئے تو نجس نہیں ہے، خالی حرام ہے. اور خود بخود ابال آ جائے تو نجس ہے، اس کو پاک بھی نہیں کیا جا سکتا تو سلس کے ذریعے سے، مگر یہ کہ اس کو سرکہ بنا لیا جائے تو وہ پاک ہو سکتا، ورنہ نہیں. یہ تفصیل آغا شیخ الشریعت نے جو ذکر کی تھی. آغا صاحب حدائق ان کو رد کرتے ہوئے، یعنی آغا ابن حمزہ اور شیخ الشریعت کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے قائل کو نہیں دیکھا کہ جو کشمش کے رس کو نجس سمجھتا ہو. اور اس میں یہ بات تصریحاً ذکر کی ہے فاضل سبزواری سے کہ نجاست موجود نہیں ہے اسیر ذہبی میں، اسیر زبیبی میں. خلاصہ مطلب یہ کہ ظاہر مطلب یہ کہ اس نبیذ کے طہارت پہ کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کوئی اختلاف جزئی ہو بھی تو اتنا جزئی اختلاف ہے کہ جس کی طرف کوئی اعتنا نہیں کیا جا سکتا ہے. بس نجاست کی بحث تو آسان ہو گئی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا، بہت جزئی اختلاف ہے کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. اصل بحث ہے حرام ہونے کی، کہ اگر کشمش کے رس میں ابال آ جاتا ہے، خورمے کے رس میں ابال آ جاتا ہے، رس کس طرح؟ اس کے اندر پانی ملایا گیا ساتھ، کیونکہ وہ تو بڑا گاڑھا ہوتا ہے، وہ پانی تو ہوتا ہی نہیں اس میں. تو کشمش میں ابال آ جائے یا خورمے میں ابال آ جائے اس کے اندر پانی ملانے کے بعد، تو ایسی صورت میں حرام ہوگا یا نہیں. اس میں گفتگو واقعی بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، بعض میں کہا گیا کہ نہیں حلال ہے. مشہور کی طرف اور متاخرین کی طرف نسبت یہ کہ حلال ہے، یعنی جتنے متاخرین ہیں اور جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ نہیں حلال ہے. ہاں کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو کہا کہ حلال ہے، یعنی مشہور یہی ہے. ہم پہلے حکم نبیذ زبیبی میں گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد خورما کے نبیذ میں، کشمش کے بعد خورما کے نبیذ میں گفتگو کریں گے. پہلی گفتگو کشمش نبیذ میں ہے کہ آیا وہ حرام ہے ابال آ جانے کے بعد یا نہیں. کہتے ہیں کہ کشمش نبیذ کے حرام ہونے یا بعض لوگوں کے نزدیک نجس ہونے میں دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں. ایک کا نام ہے استصحاب تعلیقی
اور دوسرے کا نام ہے جو دوسری دلیل پیش کی جائے گی وہ قواعد کی روشنی میں نہیں، روایات کی روشنی میں آئے گی کہ روایات سے استفادہ کیا ہے کہ کشمش کے نبیذ میں بھی ابال آ جائے تو وہ نجس اور حرام ہے، نجس اگر فرض کرے تو ہے۔ آئیے پہلے استصحاب تعلیقی کو دیکھ لیں۔ استصحاب تعلیقی اس تقریب کے ساتھ کہ زبیب چاہے تازہ ہو اور ابھی انگور کی شکل ہو، کہ جب اس کو رس نکال کر ابالا جائے تو قطعاً حرام ہو جایا کرتا تھا۔ اسی انگور کو سورج و ہوا نے آ کے سکھا دیا مدت گزرنے کے بعد، تو اب ہم شک کرتے ہیں کہ انگور میں تو حرام تھا، آیا وہ حرمت جو حالت سابقہ میں تھی اب بھی کشمش میں باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ مقتضی استصحاب کہ حالت سابقہ جو ہے حرام تھی اب حرام ہو گئے نہیں، کہتے ہیں کہ اب بھی وہی حرمت کا حکم استصحاب کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ بس اس لیے وہ انگور کا پانی جس طرح نجس یعنی حرام تھا، اس طرح کشمش کا پانی بھی حرام ہو جائے گا اگر اس میں ابال آ جائے، اور بعض لوگوں کے نزدیک نجس بھی ہو جائے گا جو نجاست کے قائل ہیں۔ یہ تھی دلیل استصحاب تعلیقی کی، کہ اگر تعلیقی اس لیے کہتے ہیں کہ کشمش اگر بالفرض اس میں سوکھا نہ ہوتا اور پانی ہوتا تو وہ چونکہ ابال میں حرام ہوتا ہے، تو یہ بھی کشمش وہی انگور ہی تو ہے، اس میں گویا کہ پانی ہے، اور وہی جو ہے استصحاب کہ اگر یہ انگور کی طرح تھا تو اب جو ہے اب بھی وہی باقی ہے۔ استصحاب اس طرح کیا، استصحاب تعلیق اگر کا مسئلہ کہ اگر یہ انگور تھا تو حرام تھا کہ نہیں تھا، اگر کا لفظ آتا ہے نا، اس لیے اس کو استصحاب تعلیقی کہتے ہیں۔ آئیے استصحاب تعلیقی پر مناقشہ چند جہات سے اشکال وارد کیا گیا ہے۔ الاولی، پہلا اشکال استصحاب تعلیقی پر یہ ہے کہ یہ استصحاب معارض ہے، اس لیے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ استصحاب احکام کلیہ الہیہ میں استصحاب جاری نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب ایک احکام منجزہ میں جو قطعی طور پر ثابت ہے وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوتا، تو وہ احکام کے جو احکام الہیہ منجزہ نہیں ہے بلکہ معلق چیزیں استصحاب تعلیقی کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے، وہ بطریق اولا اس میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ جب منجز و ثابت شدہ چیز ہے اس میں استصحاب حکم کلی الہی میں جاری نہیں ہوا کرتا ہے، تو احکام معلقہ اس کے اندر جو ہے کس طرح استصحاب تعلیقی جاری ہوگا۔ پہلا اشکال تو یہ ہے، استصحاب تعلیقی جاری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرے اور مقامات کے اندر جہاں پر استصحاب احکام کلی نہیں ہوتا بلکہ احکام جزئی ہوا کرتے اس کے اندر استصحاب جاری کرتے ہیں، احکام جزئی ہوتے اس میں استصحاب جاری ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس استصحاب تعلیقی کی کوئی اساس ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ
ہم جو کہہ رہے کہ استصحاب تعلیقی کی کوئی اساس نہیں ہے، یہ اس دلیل کی وجہ سے نہیں کہ جو دلیل پیش کی گئی ہے، وہ دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ ہر شرط استصحاب تعلیقی میں موضوع کی طرف پلٹتی ہے۔ اگر یہ انگور ہوتا تو کشمش کی طرف یہ شرط پلٹ رہی ہے۔ شرط جب پلٹ رہی ہے موضوع کی طرف، جس طرح ہر موضوع شرط کی طرف پلٹتا، کشمش جو ہے وہ بھی پلٹتا کہ کشمش اگر نہ ہوتا بلکہ انگور ہوتا تو موضوع بھی شرط کی طرف پلٹتا ہے۔ جب اس طرح سے قضائے حقیقیہ میں ہم جب یہ کہتے کہ ان المکلف یجب ان یکون مقلدا او محتاطا او مجتہدا، تو مکلف کا لفظ اس میں بھی پلٹتا ہے شرط کی طرف کہ جب ایک آدمی پر تکلیف آ جائے، انکان مکلفا، یعنی جب تکلیف اس پر آ جائے تو وہ مکلف کہلاتا ہے۔ تو موضوع بھی شرط کی طرف پلٹتی جس طرح شرط موضوع کی طرف پلٹتی کہ اگر انگور ہوتا تو کشمش بنتی، اگر انگور ہوتا تو اس کا رس حرام تھا، اس طرح کشمش جو ہے اس کا رس بھی حرام ہو جائے گا، اس میں ابالا جائے گا۔ تعلیق معلق کرنا، شرط پر معلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادعا کیا گیا کہ ہر شرط موضوع میں پایا جانا ایک امر دقت فلسفی عقلی ہے، اور دقت فلسفی عقلی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، عرف کے فہم کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور عرف احکام شرعیہ میں سمجھنے میں معیار ہوا کرتا ہے، دقت عقلیہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ دقت عقلیہ کے ذریعے سے کشمش کو انگور کی طرف پلٹا رہے ہیں، لیکن عرف انگور اور کشمش دونوں کو الگ الگ سمجھتا ہے، تو الگ الگ چیز ہوا کرتا ہے، دونوں کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ تو یہ اشکال اس کے مد نظر ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور بات ہے اس کے اندر، یہ اشکال اگر کوئی کرے اس سے قطع نظر ہم ایک اور اشکال کی طرف کہ استصحاب تعلیقی کا کوئی اساس نہیں ہے، ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور استصحاب تعلیقی کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے اساس میں ہی درست نہیں ہے۔ وہ مطلب وہ ہے کہ جو مباحث اصولیہ میں آ چکا ہے کہ احکام شرعیہ کے لیے دو مرحلے تھے، ایک مرحلہ جعل اور دوسرا مرحلہ مجعول۔ مرحلہ جعل و مجعول کو کل بیان کریں گے، اس کے تحت استصحاب تعلیقی پر اشکال وارد ہے۔ صلی اللہ